میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، پہلے بیعت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیعت کیا ہے اور صحابہ کرام بیعت کیوں ہوا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بیعت کیوں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حیات الصحابہ میں ایک بیعت کا باب قائم کیا ہے، باب البیعہ کے نام سے، جس میں صحابہ کرام کی بیعت اور ان کے عہد کے پورا کرنے میں اطاعت کے قصے حضرت نے نقل کیے ہیں کہ صحابہ کرام بیعت کیوں ہوا کرتے تھے اور صحابہ کی بیعت کے کیا مقاصد تھے۔ عورتیں بھی بیعت ہوا کرتی تھی اور اس عہد کو کیسے پورا کیا کرتی تھی۔ بیعت ہونا ایک عہد کرنا ہے اور اس عہد کو پورا کرنا ہے کہ اللہ نے فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ جو عہد کیا جائے گا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ بیعت کو پہلے سنت میں غور کریں کہ بیعت کسے کہتے ہیں اور بیعت کیوں ہوا جاتا ہے۔ آپ سب بیٹھ جائیں، کھڑا کوئی نہ رہے، کوئی کھڑا نہ رہے، سب بیٹھ جائیں۔ بیعت ہونا ہے تو بیٹھ کر بیعت ہو، بیٹھ کر بات سنیں، کوئی ایک وقت کھڑا نہ رہے، سب بیٹھ جائیں۔ تو فرمایا کہ بیعت اصل اطاعت کے لیے ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت پر اور اتباع سنت پر قائم رہیں، اس کے لیے عہد لینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے عہد کرتے تھے، صحابہ اس عہد کو ہر ممکن پورا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے تعریف کی ہے صحابہ کی قرآن میں، فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ صحابہ مرد میدان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کر کے دکھلایا ہے۔ ہم اس بات کا عزم کریں کہ موت تک اپنے آپ کو اس عہد پر، اس بیعت پر اپنے آپ کو قائم رکھیں گے کہ صحابہ کی بیعت کے مقاصد میں اللہ کے دین کے لیے اپنے وطنوں کا چھوڑنا، اللہ کے دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، ہر حال میں سننا اور ماننا، دل چاہے یا نہ چاہے، تنگی ہو یا فراخی ہو، یہ صحابہ کرام کی بیعت کے مقاصد ہیں۔ بلکہ روایت میں یہاں تک فرمایا کہ اس بات کا بھی عہد کرو کہ میرے بعد دوسروں کو تم سے آگے بڑھایا جائے گا تو تم کام سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ صحابہ سے اس پر بھی آپ نے عہد لیا ہے، اس پر بھی صحابہ سے عہد لیا ہے۔ وعلی اسرتنا علینا، اس پر بھی آپ نے صحابہ سے عہد لیا ہے۔ صحابہ کرام جس چیز کا عہد کرتے تھے اس کو پورا کیا کرتے تھے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اس بات کا عہد کیا آپ سے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ ان کا کوڑا بھی اگر گر جایا کرتا تھا سواری سے تو نیچے اتر کر خود اٹھاتے تھے، کسی سے مانگتے نہیں تھے کہ کوڑا اٹھا کر دے دو، کہ آپ سے عہد کیا تھا کسی سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ اس عہد کو ثوبان رضی اللہ ایسے پورا کیا کہ کوڑا گر جاتا سواری سے تو سواری کو بٹھاتے، نیچے اترتے، خود کوڑا اٹھاتے، کوئی اٹھا کر دینا چاہتا تو منع فرما دیتے کہ میں نے آپ سے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ کوئی شوق پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیعت عربی کا لفظ ہے، بیعت عربی کا لفظ ہے۔ کوئی چیز خریدنے بیچنے کو بیعت کہتے ہیں۔ اگر آپ بازار سے کوئی چیز خریدیں تو چیز کے مالک نہیں بن سکتے جب تک آپ قیمت پوری ادا نہ کر دیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں اسی کو بیعت کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا فاستبشروا بیعکم الذی بایعتم بہ، خوش ہو جاؤ سوداگری سے جو سوداگری تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت مومن کے جان و مال کو جنت کے عوض لے چکے ہیں۔ اس جان و مال کو اللہ کے دین کے تقاضوں پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر خرچ کرنا، یہ اس بیعت کا اور اس عہد کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام خود فرماتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موت تک دین کی محنت کے کرنے کا اور دعوت اللہ کا عہد کیا ہے۔ صحابہ کی بیعت کے مقاصد میں دعوت اللہ اور دین کو قائم کرنے کی محنت صحابہ کرام کے عہد میں شامل ہے۔ اس لیے ہمارا بیعت کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا دل سے عہد کیا جائے کہ موت تک اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی بیعت کے مقاصد میں داخل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بیعت فرما رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں تمام کام تو کروں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ فرمایا کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے اور دین کی محنت نہیں کرو گے تو جنت میں داخل کیسے ہو جاؤ گے؟ آپ نے ان صحابی سے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ دو، صرف دین کی محنت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے دو باتیں عرض کی تھی
کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا اور دین کی محنت نہیں کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ صحابی نے دیکھا کہ آپ بیعت نہیں فرما رہے، تو صحابی نے عرض کیا کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے، میں یہ دونوں کام بھی کروں گا۔ تب آپ نے بیعت فرمایا۔ اس سے معلوم ہو گیا جو اہمیت زکوٰۃ کی فرضیت کی ہے وہی اہمیت سنت کے ذمہ دعوت اللہ اور دین کی محنت کی بھی ہے۔ اس لیے اس بات کا دل سے عزم کریں کہ ہم موت تک اس عہد پر قائم رہیں گے۔ دوسرا بنیادی مقصد اتباع سنت ہے کہ ساری ولایتوں کی چوٹی، ساری خلافتوں کا خلاصہ اور سارے تصوف کا نچوڑ وہ اصل اتباع سنت ہے کہ اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اس لیے کہ فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا کہ اگر تم کی اطاعت کرو تو ہدایت پر ہو۔ اس لیے اپنی ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے کا عزم کریں اور موت تک دین اور دین کی دعوت پر قائم رہنے کا بھی عزم کریں۔ اس عزم کرنے، عہد کرنے کا نام بیعت ہونا ہے۔ کریں گے تو انشاءاللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ جس طرح میں کہوں آپ اس طرح کہتے رہیے گا۔ اور پھر میں عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ بیعت صرف وہ لوگ ہوں جو 4 ماہ لگائے ہوئے ہیں اور داڑھی پوری رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ بیعت ہوں۔ جو لوگ صرف داڑھی نہیں رکھتے ہیں، یہ چارنے بھی نہیں لگے ہیں، وہ بیعت کا ارادہ نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی عبادت کیے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، کوئی جی لگائے جانے کے لائق نہیں سوائے اللہ کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ایمان لائے ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر، جو کچھ بھلا ہے یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایمان لائے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر، توبہ کی ہم نے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، ناحق کے خون سے، جھوٹ سے، سود سے، غیبت سے، زنا سے، چوری سے، بہتان سے، اور توبہ کی ہم نے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے دین سیکھنے میں سستی کرنے سے، اور توبہ کی ہم نے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے۔ اے اللہ توبہ ہماری قبول فرما، عہد میں ہمیں مضبوط فرما، دعوت کے کام کے لیے ہمیں قبول فرما۔ بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں سعد کے واسطے سے، رسی نیچے چھوڑ دو، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کبائر کہلاتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو ہر ممکن بچانا ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے بنیادی سبب نوافل کا اہتمام ہے۔
آج کل عام طور سے لوگ نوافل کو ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ نوافل اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہیں کہ فرمایا ایک روایت میں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اس کے چلنا پھر پکڑنا دیکھنا سننا سب اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں، جس میں تہجد سب سے بنیادی عمل ہے کہ رات کا قیام نفس کو بہت کچلنے والا اور دعوت کی بات کو واضح کرنے والا اور اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نوافل کا خاص طور پر اہتمام کریں، جس میں اشراق، چاشت، اوابین اور تہجد کا خاص طور پر اہتمام کریں۔ دوسرا سبب گناہوں سے بچنے کے لیے نظر کی حفاظت ہے۔ اپنی نظروں کو جتنا حرام سے بچائیں گے اسی قدر عبادات میں حلاوت اور لذت پیدا ہوگی، بلکہ نظروں کی حفاظت کرنے سے عبادات میں صفت احسان پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا سبب اللہ کا ذکر ہے، بشرطے کہ اللہ کا ذکر باوضو کیا جائے، تنہائی میں کیا جائے، اللہ کا دھیان پوری طرح جمایا جائے۔ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا سستی اور غفلت پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر باوضو کریں، تنہائی میں کریں، اور جب ذکر کیا کریں تو زبان کو دل کے تابع کیا کریں۔ حضرت علیہ السلام فرماتے تھے کہ جب ذکر کرو تو زبان کو دل کے تابع کرو، کہ اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا ایسی بے ادبی ہے جس سے دلوں میں غفلت اور سستی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر کرنے میں تنہائی کا کونا اختیار کرو اور اللہ کا نام اس کی عظمت شان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنے کی مشق کیا کرو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اللہ کے دھیان کے بغیر ذکر کرنا یہ سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے اپنے دل کی غفلت کو توڑنے کے لیے ذکر کا اہتمام اس طرح سے کیا جائے، اور اس میں ایک تسبیح تیسرے کلمے کی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک تسبیح درود شریف کے استغفار کی، یہ تین تسبیح صبح شام جی لگا کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام کریں۔ افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ذکر و دعا کا وقت نہ ملے اللہ اس سے بہتر اس سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کا اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے اگر تمہارے دل پاک ہوتے قرآن کی تلاوت سے تمہارا پیٹ نہ بھرتا، اس لیے قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ آپ میں سے جو لوگ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے بیعت ہیں، ان سے ذکر لیے ہوئے ہیں، وہ انہی اذکار کا اہتمام کرتے رہیں۔ جو آج بیعت ہوئے ہیں ان کو چاہیے ان 3 تسبیحات کے علاوہ 10 تسبیح روزانہ اللہ کا ذکر کر لیا کریں۔ اس طرح کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 10 تسبیح لفظ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر باوضو کریں اور ہلکی آواز سے ذکر کریں اور اللہ کا دھیان جمانے کی پوری کوشش کریں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین اور روزانہ یا کم سے کم جمعہ کے دن سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مسنون دعائیں اہتمام سے یاد کریں کہ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ دعوت کے تقاضوں کو تقاضوں پر مقدم رکھیں۔ ہر سال 4 مہینے ماہانہ 10 دن روزانہ 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنے کو اپنا معمول بنا لیں، اس لیے کہ اس امت کی ذمہ داری بے اعتبار پوری امت کے ہے۔ اس لیے اس بات کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اجتماعی طور پر خود بھی اس پر قائم رہیں گے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے۔ سالانہ 4 مہینے ماہانہ 10 دن روزانہ 8 گھنٹے اس کام کے لیے فارغ کرنے پر خود بھی قائم رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت اور دوسروں کو بھی اس کے لیے تیار کریں گے تو ہم انشاءاللہ سبحان اللہ۔